السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب عباد اللہ الی اللہ احسنهم خلقا، السلسلۃ الصحیحہ للالبانی، حدیث نمبر 432۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے یہ دیکھا کہ با اخلاق شخص کون ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب شخص کون ہوتا ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقام محبوبیت حاصل کرنے کے لیے آپ کا کامل ایمان ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کا اخلاق سب سے اچھا نہیں ہو جاتا۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہماری چند ویڈیوز پے در پے اخلاق کے اوپر ہی آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ اخلاق کے اوپر آپ کو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ، یہ ساری چیزیں سمجھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی مقام محبوبیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہی قیامت کے دن میری ہم نشینی اور میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے، اور آخرت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوں گے کہ جو اخلاق میں سب سے برے ہوں گے۔ تو چھوڑ دیجئے بد اخلاقی کو۔ جہاں نفلی روزے رکھنے، راتوں کو قیام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوا جا سکتا ہے، وہاں پر اپنے صرف اخلاق کو بہتر کرنے کی وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین شخص بن سکتے ہیں۔ ہاں، نفلی روزے رکھنا، راتوں کو قیام کرنا بھی ضروری ہے، لیکن جو اس سے بھی بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر کر لیجئے۔ آپ کے ساتھ کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ کر رہا ہو، آپ صبر کر لیجئے، خاموشی اختیار کر لیجئے۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اتنا اجر دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود صبر کر لیتا ہے اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سینٹر میں اس بندے کو محل دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں۔ تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ صرف اس عارضی دنیا میں کسی کی برائی پر صبر کر لینے کی وجہ سے اگر آپ کو مستقل جنت مل رہی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، تو یقین مانیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہے اسے معاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی کہ جو بندہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراضگی رکھتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے رشتہ دار بھی ہیں جو ساری زندگی لا تعلقی رکھنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ کوئی کسی کا حصہ نہیں دے رہا، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسے نیک لوگ بھی موجود ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کا بگاڑ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی بہت زیادہ آ چکی ہے۔ تو لہٰذا اپنے اخلاق کو جس قدر ہو سکتا ہے بہتر کر لیجئے۔ برے گمان کرنے سے بچائیے اپنے آپ کو، غیبتیں کرنے سے بچائیے، چغلیاں کرنے سے محفوظ رکھیے اپنے آپ کو، کسی کو گالم گلوچ کرنے سے باز رہیے۔ جو بندہ یہ کام کر لے گا یقین جانیے وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے اور اپنے معاملات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔